السلام علیکم ایوری ون، پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ماں، آپ کو پتہ ہے جہاں میں رہتی ہوں وہاں پر زیادہ پھول نہیں ہیں، تو اس گھر میں رونق کی بہت کمی ہے۔ میں آج آپ سے بہت سارے پھول خریدنے والی ہوں۔ وہ ایرگل کے ہمراہ اس کی چھوٹی سی شاپ میں بیٹھی پھولوں کی طرف دیکھتی بول رہی تھی۔ وہ آج بہت دنوں بعد وہاں آئی تھی۔ سلطان اسے وہاں چھوڑ کر کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ میری بچی، تمہیں جتنے پھول چاہیے اتنے لے سکتی ہو، اور تم ان کا مجھ سے بھی زیادہ اچھے سے خیال رکھو گی، اتنا تو میں جانتی ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ عشا جی، تم خوش ہو نا؟ وہ ایک آہ بھرتی سیدھی ہوئی۔ نہیں جانتی، ہوں بھی اور نہیں بھی۔ یک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے نا، نہ یہ کھل کر جینے دیتی ہے اور نہ ہی مرنے۔ آہ میری بچی، ٹھیک کہا، یک طرفہ محبت کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ یہ پل پل تڑپاتی ہے، اظہار کرنے پر بھی اور دل میں رکھنے پر بھی۔ ماں، ہم اپنے من پسند انسان کو اس وقت آزاد کرتے ہیں جب ہم دیکھیں کہ ہماری ان کی زندگی میں نہ ہونے سے ان کی مشکلات اور پریشانیاں ان سے دور ہو جائیں گی، جب ہم محسوس کریں کہ ہمارے ان کی زندگی میں نہ ہونے سے وہ ایک آسان اور محفوظ زندگی گزار سکیں گے، بنا کسی ٹینشن اور فکر کے، آزاد رہ کر، تب ہم انہیں آزاد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم جسے دل سے چاہتے ہیں اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ وہ دھیرے سے بول رہی تھی، جبکہ ایرگل خاتون آنکھوں میں آنسو لیے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اتنی سی عمر میں بہت کچھ سیکھ گئی تھی، بہت کچھ سمجھ گئی تھی، بہت کچھ سہ رہی تھی۔ آہ میری بیٹی، تمہیں میں جانتی تھی، تم ایک دن یہ بات ضرور سمجھو گی، مگر میں اندازہ لگانے میں غلط تھی۔ تم نے بہت چھوٹی عمر میں ہی سیکھ لیا ہے۔ تم بہت گہرائی سے چیزوں کو جانتی اور سمجھتی ہو۔ عشا، تم بہت سمجھدار ہو۔ مجھے فخر ہے کہ میرے رب نے مجھے تم جیسی بیٹی عطا کی۔ ایرگل نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ماں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے اس پر بہت پریشانیاں ہیں، مگر میں اسے چھوڑنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی۔ اس کی میری زندگی میں آنے سے پہلے میں اس تلخ اور بے رحم جذبے سے آشنا نہیں تھی، مگر اتنے کم وقت میں ہی اس شخص نے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا ہے۔ میں چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو پا رہی۔ یوں لگتا ہے کہ اگر میں اس سے دور ہوئی تو میرا وجود خالی ہو جائے گا، ہر قسم کے جذبات، احساسات سے۔ شاید میں سانس تک نہ لے سکوں گی۔ میں نہیں جانتی کیوں اس شخص سے مجھے اس قدر محبت ہو گئی اور کب ہو گئی، مگر خود کو اسے جدا نہیں کر پا رہی۔ بہت کمزور ہوں میں۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اس کی گود میں سر رکھے اپنے اندر کا دکھ اپنی ماں کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ میری بچی، مجھے امید ہے کہ کبھی وہ تم سے اس قدر محبت کرے گا کہ تم وہ محبت سنبھال نہیں پاؤ گی۔ تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ وہ وقت نہیں آئے گا ماں۔ میں جانتی ہوں اسے، وہ بہت سخت دل ہے۔ وہ محبت کے اس نرم جذبے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ ایک مضبوط اور کٹور انسان کو محبت موم بنا دیتی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے دھیرے سے بولی، وہ وقت آئے گا، جانتی ہو کیوں؟ عشا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب کہتا ہے سچے دل سے کی گئی محبت کا جواب محبت سے ہی ملتا ہے، اور سچے دل سے کی گئی محبت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی،
اور جس دن وہ تم سے محبت کرے گا نا، اس دن تمہاری یہ ماں فخر کرے گی اپنی بیٹی پر، جس نے ایک سخت اور کٹھور شخص کو موم کر دیا۔ وہ ایرگل کی بات سن تو رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی اس سر پر پھرے انسان کو وہ کیسے موم ہو سکتا ہے بھلا؟ جس انسان کے لیے کسی کی جان اس کے جسم سے جدا کرنا ایک کھیل ہو، وہ بھلا اس نرم و نازک جذبے کو کس طرح اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے؟ عشا کی گالوں پر بکھرے آنسو خشک ہو رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی، مگر جب سکون ملتا ہے تو انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ہر چیز سے بے نیاز دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ ایرگل نے اسے سوتے دیکھ کر آہ بھری، میری پیاری بیٹی، میں تمہارے لیے دعا کروں گی، تمہیں اتنی خوشیاں ملیں گی کہ تمہارے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ سنبھالنی مشکل ہو جائیں گی، تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گی۔ وہ اس کے بالوں سے انگلیاں چلاتی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، جب اس کی نظر شاپ کے دروازے سے اندر آتے اس مغرور شخص پر پڑی۔ وہ ایرگل سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا۔ اسے اس کی گود میں آرام سے سوتے دیکھ کر سلطان نے اس خاتون کی طرف دیکھا۔ تمہاری بیوی بہت بہادر ہے عبدالباری، اس کا خیال رکھنا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا قریب آیا۔ سلطان نے اسے جگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر رک گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس کے چہرے پر رقص کرتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیس دیا اور بڑھ کر اسے ایرگل خاتون کی گود سے اپنے مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ سلطان نے اتنے آرام سے اسے اپنی آغوش میں لیا کہ وہ سوتی ہوئی راجکماری ایک منٹ کے لیے بھی نہ کسمسائی۔ اجازت دیں، سلطان نے گردن جھکاتے ایرگل سے اجازت طلب کی۔ ہمیشہ خوش اور سلامت رہو میرے بچوں، خیر سے جاؤ، خدا حافظ، کہتا ہوا وہ اسے لیے شاپ سے باہر نکلا۔ اسے جاتا دیکھ کر ایرگل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آہ میری معصوم بچی، اتنا سب جان گئی مگر اس کی آنکھوں میں خود کے لیے محبت نہ دیکھ پائی۔ سلطان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اسے اپنی آغوش میں تھوڑا سا درست کیا اور سٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ سوئی ہوئی شہزادی سلطان کے سینے پر سر رکھے گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی پلکوں پر ٹھہری نمی سلطان کی آنکھوں میں لہرا گئی۔ اس نے گاڑی کی سیٹ سلو کرتے اس کا سر تھوڑا درست کرتے اپنے ایک بازو اس کے سر کی پشت پر رکھا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ایک ہاتھ چہرے کے گرد رکھے وہ بہت دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے اپنے سینے میں جہاں جلن اپنا ڈیرا جما چکی تھی وہاں ایک سکون اور ٹھنڈی پھوار سی پڑتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ مضبوط شخص خود کو نارمل کیے سیریس انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ گھر پہنچنے تک اس کی نیند کھلنا تو دور کی بات، وہ ایک پل کے لیے بھی ہلی نہیں تھی۔ محبوب کی آغوش ہوتی ہی اتنی پرسکون ہے۔ وہ اسے بازو میں بھرے فلیٹ میں داخل ہوا اور اس کے کمرے میں دھیرے سے بیڈ پر لٹاتے سلطان نے ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھتے وہ مضبوط شخص
آج اپنی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ سلطان نے اس کے بالوں کو تھام کر چہرے کے قریب کرتے ایک گہری سانس بھری۔ ایک سکون اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی گردن کو موڑ کر ایک سائڈ پر کرتا واپس اپنی حالت میں آ چکا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھتے وہ کمرے سے نکل کر ہال کی طرف آیا اور اپنا پینڈنگ کام دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے لیپ ٹاپ کھولے آہ بھرتا اپنے کام میں لگ چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر پایا۔ آنکھیں ملتی وہ پاؤں لٹکائے یہ سوچنے میں مصروف ہو گئی کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ وہ تو ایرگل کے پاس تھی۔ اپنا سر جھٹکتے وہ ایک بھرپور جمائی لیتی ہال کی طرف آئی، جہاں اس کی نظر صوفے پر بے ترتیب پڑے گود میں لیپ ٹاپ رکھے صوفے کی پشت سے سر ٹیکے اس شخص پر پڑی۔ وہ شاید سو رہا تھا۔ عشاء نے جھک کر ایک نظر اس سوتے ہوئے سلطان کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پڑی سلوٹوں کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ خڑوس کہیں کا، سوتے ہوئے پرسکون نہیں رہ سکتا۔ عشاء نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو درست کیا اور مسکراتی ہوئی کچن میں آئی، مگر وہاں پڑا کھانا دیکھ کر واپس باہر آئی، جہاں وہ آنکھیں کھولے اب اس کو دیکھ رہا تھا۔ آہ اللہ، اتنی جلدی کون اٹھتا ہے بھلا؟ بھوت کہیں کا۔ سلطان نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولتے لیپ ٹاپ ایک طرف کیا۔ یہ سب آپ لائے تھے؟ عشاء نے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ آہ تو پھر کون لایا؟ بھوت، سلطان نے اسے کنکھیوں سے دیکھتے کہا۔ ہاں دونوں آئی برو اٹھا کر اس بات میں سر گردن ہلاتی واپس کچن میں آئی۔ پاگل کہیں کا۔ آج بہت دنوں بعد آئیگل نے ہادی کا پسندیدہ رنگ پہنا تھا۔ براؤن کلر کی لانگ فراک پہنے، شولڈر کٹ بالوں کو کندھوں پر گرائے، وہ ہائی ہیل پہنے اپنی ہیل کی آواز سے ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی آفس میں داخل ہوئی۔ وہ سیدھا اپنے آفس میں جانا چاہتی تھی، مگر کچھ دنوں سے ہادی سے بالکل اگنور کر رہا تھا، جسے سبق سکھانے کے لیے وہ اس کے آفس کی طرف بڑھی۔ بنا اجازت دھڑام سے دروازہ کھلا تو ہادی جو دروازے کی طرف پشت کیے کان سے فون لگائے کھڑا تھا، ایک تیکھی نظر گھمائی، مگر مقابل کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے آئیگل پر براؤن کلر ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا، اور اوپر سے اس کی وہ چھوٹی چھوٹی گہری آنکھوں والی پیاری سی کزن اس کلر میں بہت زیادہ پیاری لگتی تھی، مگر وہ اپنے اعصاب نارمل کرتا واپس سے رخ دوسری جانب کر گیا۔ خود کو اتنا اگنور ہوتے دیکھ کر آئیگل نے غصے سے ایک گہری سانس بھری اور تیزی سے ہادی کی طرف بڑھی۔ اس کی کمر میں ایک زوردار دھپ رسید کی۔ آہ، کیا پاگل ہو گئی ہو میڈم؟ صبح صبح اور کوئی کام نہیں؟ تم نا کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ دکھانے لگے ہو۔ لگتا ہے تمہیں اپنے اس سندر سے چہرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آئیگل نے اس کے چہرے کی طرف انگلی کیے گھمائی۔ لو جی، میں بات کروں تو بھی تمہیں غصہ آتا ہے اور نہ کروں تو بھی بھڑک جاتی ہو، اور اب تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور صبح صبح تم اپنا دیدار میری کمر کو کروا چکی ہو۔
آخر کیا چاہتی ہو میڈم؟ وہ دھیرے سے جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ بہت دن ہو گئے ہم کہیں گھومنے نہیں گئے، اور تمہارا ڈفر دماغ کو اتنا بھی یاد نہیں رہتا۔ آہ، تو یہ بات ہے۔ مگر بہت معذرت ایکسٹرا چڑیل، آج ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اور وجہ؟ آئیگل نے دونوں بازو آپس میں باندھے۔ وہ کیا ہے نا، وہ مجھے آج کسی کے ساتھ کہیں اور جانا ہے۔ کس کے ساتھ جانا ہے؟ ذرا بتاؤ گے؟ وہ قریب ہوئی۔ ارے بتایا تو تھا نا، وہ پیاری آنکھوں والی حسینہ۔ تو آج ہادی نے شرما کر چہرہ جھکایا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے آئیگل کے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور بھاڑ میں جائے تمہاری وہ جوکر، غصے سے کہتی ہوئی وہ اس کے پاؤں پر زور سے پاؤں رکھتی زن سے آفس سے باہر نکلی۔ آہ پاگل خاتون کہیں کی! وہ اپنا پاؤں ہاتھ سے سہلاتا شریر سا مسکرا دیا۔ اب تو اس کا پلان کامیاب ہونے میں دیر زیادہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اسے مذاق میں ڈانٹتی اور لڑتی تھی، مگر ہادی کا یوں کسی لڑکی کا اس کے سامنے ذکر کرنا آئیگل کو بہت برا لگا تھا۔ وہ اسے چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پاتی تھی، مگر اب اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈفر اس سے دور جائے یا کسی اور کا ذکر اس کے سامنے کرے۔ وہ چاہے اس سے جتنا مرضی لڑے جھگڑے، مگر وہ صرف آئیگل کے ساتھ رہے۔ چھوڑوں گی نہیں میں، ایک دفعہ ہاتھ آ جائے تمہاری وہ پیاری آنکھوں والی چڑیل، اس کی جان تو میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی پینسل کو چھری کے انداز میں پکڑے غصے سے ٹیبل پر مارتی ہوئی بولی، سلطان جس نے موقع کا بہت دنوں سے انتظار کر رہا تھا، وہ آج اس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ یگیت کے میسج پر اس نے ایک مغرور سی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ جس وقت وہ آفس سے گھر جاتا تھا، آج اس کا رخ ایک انجان جگہ پر تھا، ایک اونچی بلڈنگ کے سب سے اوپر والے حصے میں، ایک کھلی جگہ پر۔ وہ بیگی کے ساتھ کھڑا تھا۔ سلطان نے اپنا کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھتے، اپنی ٹائی اتار کر شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھولے، اور اپنے کف فولڈ کرتا ایک پاؤں بلڈنگ کے کنارے پر رکھتے جھک کر نیچے ایک اندھیری گلی میں دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل سے ہاتھ لگا ہے یہ گندا انڈا، اس نے تو مجھے خوار کر دیا بھائی۔ کہاں کہاں نہیں بھاگا ہوں میں اس کے پیچھے۔ اتنا اگر میں کسی لڑکی کے پیچھے بھاگتا تو یقیناً اب تک میری اس سے شادی ہو چکی ہوتی۔ یہ گیت نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لگاتے کہا، کوئی نہیں بیٹا، شکار جتنا تڑپائے اسے مارنے میں بھی اتنا ہی لطف آتا ہے۔ سلطان نے اپنی شہادت کی انگلی میں وہ خطرناک سی تاج والی انگوٹھی گھماتے کہا۔ اتنے میں گلی کے ایک چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلا، اور ایک آدمی اپنا چہرہ ڈھکے ایک نگاہ ادھر ادھر دوڑاتا چل دیا۔ آہ، سام بل سے نکل ہی آیا آخر۔ چل بیگی، ہو جا شروع۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا تو وہ سگریٹ ایک طرف پھینکتا سیڑھیوں کی طرف سرپٹ دوڑا۔ وہ آدمی بہت محتاط ہو کر اس تنگ سی خالی گلی میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ گلی کے کنارے پر لگے اونچے بلب اپنی روشنی سڑک پر پھیلائے ہوئے تھے۔ اچانک اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔
اس آدمی کے قدم تیز ہوئے مگر پیچھا کرنے والے نے اپنے قدم مزید تیز کر لیے۔ وہ آدمی بھاگنے کے لیے بڑھا۔ ارے رک جا ذرا، چمک چھلو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ یہ گیت ایک کہکا لگاتے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ آدمی بھاگتا ہوا ایک دم رکا۔ اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کی اڑی ہوائیاں مزید گہری ہوئیں۔ سلطان نے اپنی شرٹ کے بازو ایک ادا سے اوپر کیے۔ اتنے میں ایک زوردار ضرب اس کے سر کی پچھلی پشت پر لگی اور وہ آدمی زمین بوس ہوا۔ نیم اندھیرے میں اس کی آنکھیں کھلی تو اپنے سامنے ایک ہینڈسم چہرے والے آدمی پر پڑی۔ ویلکم ٹو سلمان's ٹرکی، سلطان نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے پڑے ایک انمول آدمی سے کہا، جس کے بدلے اب اسے اپنے بہت سے الجھے ہوئے کام سلجھانے تھے۔ تم نے آخر مجھے ڈھونڈا کیسے؟ وہ اپنے بندھے ہاتھوں اور پاؤں سمیت زمین پر پڑا بول رہا تھا۔ میرے گھر میں آ کر مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے؟ انٹرسٹنگ۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا خنجر صوفے کے ہینڈل پر رکھا۔ احمد جہانگیر تیری قبر تیار کر رہا ہے سلطان، اور بہت جلد تو اس میں دفن ہونے والا ہے۔ سلطان نے دونوں آئی برو اچکے۔ آہ کیا واقعی؟ ساؤنڈز گڈ۔ سالے حرامی، اسی قبر میں تجھ سمیت تیرے ہر کتے کو دفنائیں گے ہم، اور سب سے نیچے تیرا وہ سب سے بڑا کتا ہوگا۔ ایک ہی قبر ہوگی تم سب غلیظ لوگوں کی۔ وہ کیا ہے نا، تم جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے زمین اتنی وافر مقدار میں موجود نہیں ہے۔ یہ گیت نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اپنی الٹی گنتی شروع کر دو سلطان، بہت جلد تو اپنے انجام تک پہنچے گا۔ ہاں نا، الٹی گنتی تو ہوگی اب، مگر دیکھتے ہیں وہ نمبر پہلے کس کا آتا ہے۔ سلطان نے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک سائڈ پر خنجر کی نوک سے ایک لمبی لائن کھینچی۔ اس آدمی کی ایک دبی سی چیخ نکلی۔ وہ نہ جانے کب سے صوفے پر آڑی ترچھی پڑی اپنے اس نکمے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ ہمیشہ کی طرح اسے بنا بتائے غائب تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس پاگل آدمی کا؟ اتنا بڑا ہو گیا ہے پھر بھی اتنا نہیں پتہ کہ گھر وقت پر آتے ہیں۔ نہ جانے اب کہاں ہوگا اور کیا نیا کام سر انجام دے رہا ہوگا۔ وہ مسلسل اسے کال کر رہی تھی مگر اس کا فون بند موصول ہو رہا تھا۔ آہ، اس نے زور سے موبائل ایک طرف پھینکا۔ وہ صوفے پر سیدھی ہو کر لیٹی۔